الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور پیج ہے 123 اور یہ کتاب ہے اردو میں۔ ناظرین، یہ واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین، اس کے 17 ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، 18واں ویلاگ اب آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹرز ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی اور کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے واقعات بیان ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بقیہ حصہ، ویلاگ نمبر 111 اور 18ویں قسط ہے اس واقعہ کی۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوئی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے یوسف، یہ چیز تم نہیں جانتے کہ قول بے وفا کا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے متفکر ہو کر اپنے جی میں کہا کہ اب کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو۔ اس نے جو گواہی دی ساتھ دلیل کے وہ تمہارے جیسا نہیں کہ بے تامل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے۔ لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی، اور خدا کو بھی یہ کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے، اگرچہ اس سے گناہ ہی صادر کیوں نہ ہوا ہو، تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اس بات میں بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے کان پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی کہ جو زلیخا کی خاص ہمراز تھیں۔ وہ سب کی سب زلیخا کو ملامت کرنے لگیں۔ ایک تو ان میں ساقی ملکہ تھی اور دوسری باورچن اور تیسری عورت خان برادر تھی اور چوتھی بلانے والی اور 5ویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگے۔ ایک روز زلیخا نے دعوت طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا، ایک جگہ مجلس مقرر کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلما سمعت بمکرہن ارسلت علیہن واحتدت لہن متکاوا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن۔ جب سنا تو قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور ایک لیمو، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولی کہ اب نکلو ان کے سامنے سے، اور ہر ایک کے واسطے جدا جدا تخت رکھ دیا تھا۔ چنانچہ سب عورتیں اپنے اپنے تخت پر آ بیٹھیں اور ہر ایک کے آگے ایک طباق زرعی میووں سے بھر کر اور کھانے نمکین اور میٹھے لا کر رکھے گئے، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ایک ترنج اور چھری کاٹنے کو دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو زر بفت کے کپڑے سے اور کمر بند مکلل
زر دیا، قوت سے سجا کر اس مجلس میں لا کر بٹھایا گیا۔ جب عورتوں نے ایک بارگی ان کی طرف نظر کی، سب کی سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور بجائے لیمبو تراشنے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور حضرت یوسف کی شکل و صورت پر سب کی سب عاشق ہو گئیں۔ اور جب مجلس برخاست ہوئی تو بعد اس کے وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئیں، اور ہر عورت نے اپنے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھیں اور اپنے کپڑے بھی خون سے آلود دیکھے۔ تو یہ کیفیت دیکھ کر بعض ان میں سے کہنے لگیں کہ حضرت یوسف تو بشر نہیں ہیں، کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَا أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ اللَّهَ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا حضرت یوسف کو تو دہشت میں آ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اور کہنے لگی ماشاء اللہ، یہ شخص تو آدمی نہیں معلوم ہوتا، شاید یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے تہان اور ملامت کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور تو اس کو فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے کہا میں نے بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہی ہوں، لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہیں آیا۔ اس معاملے میں وہ میرا کہنا قطعاً نہیں سنتا۔ مصداق اس آیت مذکورہ کے قولہ تعالی وَلَقَدْ رَاوَدَتْ عَن نَفْسَهُ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور میں نے اس سے چاہا کہ جی بھر لوں، مگر وہ اپنی جگہ اپنے ارادے پر برابر قائم رہا، اور اگر اب بھی نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو البتہ قید خانے میں پڑے گا اور ہوگا وہ بڑا بے عزت عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری مرتبہ بھی یوسف کو بلا کہ ہم اس کو ملامت اور نصیحت کریں، ممکن ہے کہ تیرے کام میں آسانی ہو۔ حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے پھر یوسف کو دیکھیں۔ چنانچہ زلیخا نے پھر یوسف کو بلایا اور سب کے سامنے بٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ اے صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری سیدہ پر بے رحم ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق فرماتے؟ اور ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے عتاب میں آ کر قید خانہ میں پڑیں۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بہت سمجھتا ہوں کہ میں قید خانے میں پڑوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ ولا تصرف عن کیدہن اصب علیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اے رب، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرح یہ مجھ کو بلاتی ہے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں کبھی مائل نہ ہو جاؤں ان کی طرف اور میں ہو جاؤں بے عقل۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کا جمال دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمبو تراشنے کے عوض انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن زلیخا باوجود عاشق ہونے کے اس کا کوئی ہاتھ نہ کٹایا۔ کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہوا اور ہمیشہ اسے دیکھتا ہو تو اسے کچھ خوف و خطر نہیں رہتا، اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے، کیونکہ یوسف پر زلیخا عاشق تھی اور ان کے واسطے بہت محنت اٹھاتی تھی
اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی، اس لیے زلیخا اپنے حال پر اقرار کرتی تھی، اور ان عورتوں نے اس سے قبل یوسف نہ دیکھا تھا، اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمبو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان عورتوں نے ایسا خوبصورت صاحب جمال شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور بعضوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو عند الموت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا، اور پھر ملک الموت سے بھی ڈرا دے گا، اور قبر کے اندر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی دکھا دے گا، لیکن مومن اس سے نہیں ڈرے گا۔ جب مومن ایک بار دیکھے گا تو جان لے گا، کیونکہ اسی لیے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم اور ارواح اور بہشت اور دوزخ کو دکھایا، تاکہ وہ احوال قیامت کا دیکھ کر حشر کے دن قلب ان کا دوسری طرف مائل و مشغول نہ ہو۔ ہمارے ہاں رسول مقبول کو معراج میں تمام احوال عالم، ارواح اور بہشت اور دوزخ کو دکھایا، تاکہ وہ احوال قیامت کا دیکھ کر حشر کے دن قلب ان کا دوسری طرف مائل و مشغول نہ ہو، اور اپنی امت کی شفاعت کرنے سے باز نہ رہیں۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیمبو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عشق سے زلیخا کے سر مارا مانند مرغ نیم بسمل کے تڑپنے لگیں، اور رو رو کر کہنے لگیں کہ میں نے ہی کیا برا کام کیا، صد افسوس ہے کہ بے وقوفی ہے، میں معشوق کے لیے بیچ دریائے رنج و بلا کے غوطے کھاتی ہوں، کہ ہنوز کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی، اور غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے خبری ہے، اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ اور اب میری صلاح یہ ہے کہ یوسف کو ان سے چھپایا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ ان کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئیں کہ مصر کے لوگ اس وقوع ماجرے سے آگاہ ہوئے، تب نادم ہو کر باتفاق زلیخا کے حضرت یوسف کو قید خانے میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علم من بعد مارا ولا یسجنن حتی حین۔ ترجمہ: پھر یہ سوچا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے پر قید رکھیں، اس کو ایک مدت تک فائدہ، اگرچہ نشان سب دیکھ چکے کہ گناہ سب عورتوں کا ہے، تو بھی ان کو ہی قید کیا، تاکہ خلق میں بدنامی عورت کی نہ ہو، اور یوسف بھی زلیخا کی نظر سے دور رہے۔ پھر حضرت یوسف کو تاج مکلل سر پر رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمر بند زری کا کمر میں باندھ کر بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا۔ قید خانے کے نگہبان و نگران ان لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا، اور پھر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ قیدی کو اس قدر شان و شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ حکم ہوا کہ سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالیں، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ یوسف قیدی نہیں ہیں بلکہ حصاری ہیں، اور میں نے اس لیے وہاں بھیجا ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اس اشارے سے ایک اور فائدہ محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو موت کے وقت امامہ شہادت کا سر پر، اور لباس معرفت کا بدن پر، اور کمر بند خدمت کا کمر میں، اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ یا حق تعالیٰ، اس لباس عمدہ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ کیوں کر جان قبض کی جائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ
ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی بند ہوتا ہے۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ، لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن، وہ خدا کی رضا سید فاطمہ، تذکرہ کیا بیاں ہو زباں سے میرے، رتبہ تیرا بڑا سید فاطمہ، ناز کرتی ہے جس پر زمین و زمان، ہے وہ صدق و صفا سید فاطمہ، کہہ اٹھا دل یہ سمدی کا عشق میں، کہہ اٹھا دل یہ سمدانی کا عشق میں، تجھ پہ جاں ہے فدا سید فاطمہ، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں،